ایک مثال جیسے میں آج کل ہمارے یہاں پر فیس بک کی وجہ سے سالگرہ منانے کا بڑا رواج ہو گیا، بڑا ہم لوگ برتھ ڈے منانے لگے، عوام تو عوام، بڑے دیندار لوگ بھی یہ کام کرنے لگے ہیں اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اور پوری دنیا کو دکھا دکھا کے منو ٹنو وزنی کیک بھی کاٹنے لگے ہیں۔ تو یہ کوئی رسول اللہ کا طریقہ تو نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی کیک نہیں کاٹا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد منایا کرتے تھے تو آپ تو روزہ رکھ کے منایا کرتے تھے، تو تم لوگ بھی اپنا روزہ رکھ کے منا لو۔ تم کیک کس کو دکھانے کے لیے کاٹ رہے ہو؟ تاکہ کفار تم سے راضی ہو جائیں کہ نہیں یہ تو ہمارے رنگ میں لگا ہوا ہے، یہ تو ہمارے والے کام کر رہا ہے، یہ اپنا ہی آدمی ہے، صرف اس لیے کرتے ہو تو تمہیں کفار کی رضا حاصل ہو جائے گی، دنیا کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے، دنیا کے ہر ملک میں تم سفر کر سکو گے، لیکن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہارے لیے دروازے بند ہو جائیں گے کہ تم نے اللہ کے رسول کی رضا کے لیے نہیں بلکہ کافروں کو خوش کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ تو نیکی وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ان کے طریقے سے ہٹ کر چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی امیر ہو، کوئی وزیر ہو، اس کا طریقہ مردود ہے، وہ سنت ہی اصل ہے، اسی کو اپنایا جائے۔ تو یہاں پہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے ثواب اس لیے لکھا جاتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے تھے، ان کی پیروی میں چلے تھے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو نیک کون ہے؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ گامزن ہے۔ ورنہ بہت زیادہ عبادتیں ریاضتیں کرنے والا، بہت زیادہ باتیں کرنے والا وہ نیک نہیں ہوتا۔ نیکی کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ جس نے آپ کی فرما برداری کر لی وہی سب سے بڑا نیک ہے۔ باقی اگر دنیا کے سامنے بڑا تقوی کا اظہار کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ لوگوں کی نظر میں نیک بن جائے گا، لیکن اللہ کے یہاں پہ نیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ نیک وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ سنت کے مطابق میں اگر ایک کام کر لیا جائے تو وہ 1000 ایسے کاموں سے بہتر ہے جو کہ غیر سنت ہے۔ جو غیر سنت اس سے بہتر ہے، وہ سنت کا ایک کام، اور شخص کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، درجہ بھی بڑا ہوتا ہے جو حقیقی معنی میں سنت میں عمل کر رہا ہے۔ اور سنت بھی پھر 2 قسم کی ہے، یہ بھی میں وضاحت کر دوں، لوگ اس میں فرق نہیں کرتے۔ ایک سنن ہدا ہے اور ایک سنن زوائد ہے۔ سنن ہدا وہ ہے جس کا چھوڑنا گمراہی ہے، اور وہ سچ بولنا، جھوٹ سے گریز کرنا، حق بات کہنا، وعدے کو پورا کرنا، گناہوں سے بچنا، مسلمانوں کو دھوکہ نہ دینا، ریاکاری سے بچنا، اخلاص پیدا کرنا، یہ ہے سنن ہدا جو کہ ضروری ہے۔ اور سنن زوائد کیا ہے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ کام جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سے تعلق تھا، یعنی جیسے کہ لباس، آپ کا لباس، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، یہ طریقے سارے کے سارے سنن زوائد میں ہیں۔ ان کے اوپر عمل کرے گا تو نیکی ہے، اور عمل نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گمراہی نہیں ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے سنن زوائد کے پیچھے تو ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ بس صرف یہی سنت ہے، اور جو سنن ہدا ہے ان کو خبر بھی نہیں ہے سنن ہدا ہوتی کیا کیا ہے، ان کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دین کی باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہمارے فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے، اور یہ معیار ہے، یہ آئینہ ہے، اس آئینے میں اپنی شکل دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اگر اس آئینے کے مطابق ہے تو نیک ہے، اگر اس آئینے کے مطابق نہیں ہے تو سمجھ لو دال میں کچھ کالا ہے۔
سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔